مرحبا مرحبا یا رجانا مرحبا دار الہدا مرحبا مرحبا یا رجانا مرحبا دار الہدا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم. میں نے آپ حضرات سے رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث کے حوالے سے کچھ بات کی تھی، جس میں تذکرہ کرتے کرتے ہم اپنے اکابرین میں سے ایک بزرگ خدا دوست عالم حضرت مفتی الہی بخش نور اللہ مرکزہ کے حوالے سے، ان کے تقوی اور طہارت کے حوالے سے بات کر رہے تھے، جس پر میں نے ایک حدیث سنائی تھی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. ذات پاک ذوالجلال بھی ہم سے یہی تقاضا کرتے ہیں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا اور صادقین کے ساتھ اپنی نشست برخاست، اپنے تعلقات قائم کرنے کا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان جو قرآن مجید میں ہے اور جو حدیث پاک میں رہبری فرمائی گئی ہے، اس کا دین مکمل نہیں، جو امانت دار نہیں اور جو وعدے کا پاس لحاظ نہیں کرتا، اس کے ایمان کی بھی نفی فرمائی گئی. تو آپ حضرات سے یہ گزارش کی گئی تھی کہ نیتوں کا اثر کس طرح پڑتا ہے. نیت خالص ہو اور اس کے ساتھ ساتھ انسان اس شریعت کا تابع ہو، انسان ان احکام کا پابند ہو، تابع ہو جو جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں. پھر دیکھو انسان کا عمل کیا رنگ لاتا ہے. تو آپ سے میں عرض کر رہا تھا، حضرت مفتی الہی بخش رحمۃ اللہ علیہ، ان کو کون لوگ اپنا حکم بناتے ہیں؟ ہندو لوگ، غیر مسلم لوگ. اور مسلمان اپنی جگہ خوشیاں مناتے ہیں کہ ایک مسلمان عالم ہمیشہ مسجد کا ساتھ دے گا، نہ کہ مندر کا. لیکن یہاں مسجد اور مندر کا مسئلہ نہیں ہے. یہاں ہمیں ہر وقت یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں سچائی کا ساتھ دینا چاہیے، امانت داری کا ساتھ دینا چاہیے، دیانتداری کا ساتھ دینا چاہیے. آگے وہی ہوگا جو ذات پاک ذوالجلال کا منشا ہوگا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہوگی. تو بحثیت حکم جو ان کو پیش کیا گیا، اور ان سے جب جج صاحب نے پوچھا تو ان نے جواب دیا، میری نالج میں، میری علمیت میں جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ زمین ان کا حق نہیں، یہ زمین ہندو بھائی کا حق ہے. تو اس سچ نے کیا اثر دکھایا، اس سچ کے کیا اثرات مرتب ہو گئے. ان ہندو بھائیوں نے دیکھا، دیکھیے مسلمان خوشیاں منا رہے تھے کہ ہمارے حق میں فیصلہ سنائے گا، لیکن یہ کتنا سچا. اگر اسلام اس قدر سچا ہے، اگر اسلام اس قدر عظیم ہے، تو ہم لوگوں کو بھی مسلمان ہی بننا چاہیے. اور انہوں نے کہا، حضرت آپ رکیے، نمبر 1 ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہے اور کلمہ پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سے گزارش ہے آپ ہماری رہبری کیجئے. جو زمین ہمیں اس وقت ملی، اب یہاں مندر نہیں بنے گا، مسجد بنے گی. یہاں مندر نہیں بنے گا، مسجد بنے گی. یہ ہے سچ کا اثر. یعنی مسلمان پہلے جھوٹ بول کے مسجد کا ساتھ دیتا تو قیامت کی صبح تک مسجد نہ بنتی، اور انہوں نے حق کا ساتھ دیا، اس حق کا اثر مرتب ہوا. بجائے مندر کے اب کیا تعمیر ہوا؟ مسجد تعمیر ہوئی، مسجد تعمیر ہوئی. بھائی دین اسلام کتنا عظیم دین ہے. بزرگوں نے لکھا ہے، ایک مسلمان کسی سفر پر جا رہے تھے، سفر ذرا دور تھا. اب راستے میں ان کو ایک عیسائی بھائی ملے. عیسائی بھائی سے ملاقات ہوئی تو گفت شنید کے بعد نے اپنا تعارف کرایا.
چھپانا نہیں چاہیے میں اس طرح ہوں، اور آپ بھی اپنا تعارف کرائی. انہوں نے بھی کہا میں مسلمان ہوں، میں فلاں جگہ جانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ہم بھی وہیں جانا چاہتے ہیں. تو کیا اچھا ہوتا اگر ہم سفر اکٹھے کرتے اور ایک دوسرے کے ساتھی بن جاتے. اب سفر چونکہ بہت طویل تھا، 2-3 دن تک جو ان کے پاس توشہ تھا، زاد تھا، وہ ختم ہو گیا. اب ان کے پاس زاد رہ نہیں رہا، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں رہی. اب عیسائی بھائی نے مسلمان سے درخواست کی کہ حضرت آج دعا کیجئے، آپ حق مذہب کے پیروکار ہیں، علم بردار ہیں، دیندار ہیں، آپ خدا کے لیے دعا کیجئے کہ کچھ کھانے پینے کا انتظام ہو جائے. مسلمان صاحب نے نماز پڑھی، وضو کیا، اس کے بعد 2 گانا نماز پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کا انتظام فرمایا. اب ان کی باری ہو گئی. کل عیسائی بھائی کی باری ہے. انہوں نے کہا اپنی جگہ چونکہ میں حق پر نہیں ہوں، اپنی جگہ ندامت ہے، اور یہ دل میں ہے کہ جب جناب رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اب باقی تمام ادیان جو ہے وہ منسوخ قرار دیے گئے. جب وہ منسوخ ہے، ہمارا دین حق نہیں رہا. اب انہوں نے کیا دعا کی؟ ان نے بھی دعا کی، وضو کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے. اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا؟ اے اللہ آج بھی ہمیں کھانے کے لیے کچھ انتظام کیجئے. اگر یہ مسلمان بھائی دین حق پر ہے تو میں اسی دین کا واسطہ دیتا ہوں، ہمارے کچھ کھانے پینے کا انتظام ہو جائے. اور اللہ اگر آپ نے میری لاج رکھی، کچھ کھانے پینے کا انتظام ہو گیا تو میں ابھی ان کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، مسلمان ہوتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں. اب پہلے دن جب مسلمان صاحب نے دعا کی، اس طرح کا انتظام نہیں ہوا، بس دال روٹی مل گئی، گزارا ہو گیا. جب عیسائی نے دعا کی، اب پراٹھے بھی آ گئے، اب گوشت بھی آ گیا، اب بھر چکن بھی آ گیا، اب پلاؤ بھی آ گیا. مسلمان صاحب کیا کھاتے؟ مسلمان صاحب اندر اندر ہی ختم ہو گئے، اندر اندر ہی غم پیدا ہو گیا. یہ کیا ہو گیا؟ یہ میرا مذاق اڑائے گا، یہ ہو کیا گیا؟ عیسائی بھائی نے کہا مسلمان صاحب تشریف لائیے، اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا، لیکن آپ پریشان ہو گئے، آپ خوش نہیں ہوئے. تو ان کو اپنی جگہ ندامت تھی، کل اس طرح کا انتظام نہیں ہوا جبکہ میں دین حق پر ہوں اور یہ باطل پر ہے، یہ ناحق پر ہے. اللہ ذوالجلال نے کیا بڑا انتظام کیا ان کے مسلمان بننے کا. انہوں نے کہا حضرت اگر آپ میرے ساتھ اس وقت کھاتے ہیں، اس کے بعد 2 خوشخبریاں میں آپ کو سنانے والا ہوں، لیکن سب سے پہلے آپ نے میرے ساتھ طعام کرنا ہے. آپ طعام کیجئے گا، آپ کچھ تناول فرمائیے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. کہا واللہ آپ اس میں اجرت مت برتیے، جلد بازی مت کیجئے، اس کے بعد میں خوشخبری سنانے والا ہوں. چلے انہوں نے جس طرح کس طرح تیار ہو گئے تو کھایا. انہوں نے کہا اب بتائے. کہا میں نے کوئی عمل نہیں کیا، میں نے الگ تھلگ ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اللہ الہ العالمین بار الہ اگر اس کا دین حق ہے تو آج ہمارے کھانے پینے کا انتظام فرما دیجئے. اور اس کے بعد دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ بھی کیا، الہ العالمین ابھی میں سچی پکی توبہ کرتا ہوں، سچے دل سے سچی پکی توبہ کرتا ہوں عیسائیت سے، دین ناحق سے. اور پہلی خوشخبری یہ ہے کہ میں نے آپ ہی کا دین، آپ ہی کے عمل اور آپ ہی کے دین کا واسطہ دیا. دوسری خوشخبری یہ کہ مجھے آپ کلمہ پڑھائیے. آپ سمجھ گئے؟ یہ نیت میں جب خلوص ہو. جناب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا مسلمان کے حوالے سے ایکون المؤمن بخیلا، بخل کر سکتا؟ آپ نے فرمایا نام کیوں نہ کر سکتا ہے، نہیں کرنا چاہیے، لیکن کر سکتا ہے، ایمان کا انکار نہیں. جب آپ سے پوچھا گیا ایکون المؤمن جبانا، جبر کے معنی آتے ہیں بزدلی کے، آپ نے نام فرمایا، یعنی بزدل تو ہو سکتا ہے، نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہو سکتا ہے، ایمان کا انکار نہیں کر سکتے. لیکن جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایکون المؤمن کذابا، مومن جھوٹا ہو سکتا ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ اللہ اللہ. اذا کذب یا کذب العبد، جب آدمی ایک جھوٹ بولتا ہے، تبعد عنہ ملک میلا من نتن ما جاء به، تو 1 میل دور فرشتے اس سے بھاگ جاتے ہیں. فرشتوں کی ڈیوٹی رہتی ہے نا، ہمارے کندھوں پر 2 فرشتے سوار ہیں نا، وہ کون ہیں؟ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. قبر کے 2 فرشتے کون ہیں؟ نکیر منکر.
وہ ہے نکیر منکر. اور یہ کون ہے؟ شاہد الاسلام صاحب. آپ سو گئے. کرامن یعلمون ما تفعلون. تو میں عرض کر تبعد عنہ ملک میلا, 1 میل دور فرشتے بھیجتے. کیوں؟ من نتن ما جابی, اس کے منہ سے ایک بدبو اٹھتی ہے, اور بدبو سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. آپ سمجھے؟ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچا پکا دیندار امانت دار بنائے, اور ہمیشہ سچ بولنے کی عادت جو ہے پیدا کرنے کی, سچ کی بنیاد ڈالنے کی, سچ بولنے کی, اپنے متعلقین, محبین, تعلق دار اور اپنے اہل و عیال کو ہمیشہ سچ بولنے کی ترغیب دینے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.